سر بٹ اور ایک کوشچن ہے. سوری بٹ ایک کوشچن ہے, میں ایک پوچھتا سوال ہے ہوں. سر. آپ کا ایک سوال ہے, ہاں, ٹھیک ہے, پوچھ سکتے ہیں آپ. اگر میں مسلمان بن گیا جی اور ایسا ہی تو انسان کو بھوت ہی بھڑکاتا نا. جی, اگر آپ مسلمان تو بن گئے تو انسان کو تو بھوت ہی بھڑکاتا نا. آپ کی آواز ذرا صاف نہیں آ رہی. شیطان ہی بھڑکاتا نا انسان کو. آپ اگر مسلمان بن گئے تو وہ نہیں, انسان کو تو شیطان ہی بھڑکاتا نا. انسان کو شیطان بھڑکاتا ہے. ہاں, تو اگر میں مسلمان بن گیا اور غلط کام کیا تو میرے واسطے مسلمان کا نام خراب ہوا, تو اللہ کیا مجھ کو معاف کریں گے؟ Hello, my name is Vignesh. I am from Oriental College. I am staying at Chittagam. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جب اللہ ایک ہی ہے تو پھر میرے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب مسلمان بھائی ہے, میں اکیلا ہندو, تو مجھ کو بھی I request the sound people, please. میری درخواست ہے ساؤنڈ والے سے, ساؤنڈ ذرا کلیئر کیجئے. Please see to it that the microphone is clear. I request the sound technicians to see to it that the microphone is clear, including my monitor speaker. بھائی صاحب, آپ ذرا سوال دوہرا سکتے اور آستے اور ذرا زور سے. اگر اللہ ایک ہی ہے نا تو مجھ کو بھی چاہے تو مسلمان بنا سکتے تھے, پر کیوں نہیں؟ اللہ اگر ایک ہے تو مجھ کو بھی چاہے مسلمان بنا سکتے تھے, میں وہ کیوں ہندو بنا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے, اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے, اس نے کیوں نہیں تمہیں مسلمان بنایا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے, اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ, بھگوان, ایشور, اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق, اپنے اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے, اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم. تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے, چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو, یا عیسائی خاندان میں, یا یہودی خاندان میں, یا مسلم خاندان میں, کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے, وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا. اس کے بعد اس کے والدین, اس کے بڑے, اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں. اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے, ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بت پرستی کرنے لگے, وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے, ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم مسلم بنتا ہے, اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم, جو غلط ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ. کنورٹ means going from one track to the other, which is wrong. صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم, کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا, پھر اس کے والدین, اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے, اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس, صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم. انگریزی میں کہیں گے ریورٹ. اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم, جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم, ریورٹ. اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے, آپ کے والدین, آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے, لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا, ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, سورہ فرقان میں, سورہ نمبر 25, کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے. لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے, لیکن ٹیسٹ کیا؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر
صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے. جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے, جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید. اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے, عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے. اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو, چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں, یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا بالکل غلط ہے. صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ, اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے, تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائے گا, جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق, کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں, تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے, کیا اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں. وہ سوچنے لگے, وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے دخل کر دیں گے, ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو. تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے. لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن, آخرت کے دن, اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے, مورتی پوجا کرتے تھے, اسی لیے میں کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے, اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا. اور آپ کو بھی, آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے, آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا. باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں, وہ بعد میں دیکھا جائے گا. آپ تو, اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں, لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو, اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو. تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں, کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا, اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسپٹ نہیں کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ تو ہے. آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ پر کون سا خدا ہے وہ پتا نہیں. نہیں, مورتی پوجا صحیح ہے کہ غلط ہے آپ کے حساب سے؟ اب جب میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا تو پھر میرے حساب سے صحیح ہو سکتا. آپ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کے مطابق مورتی پوجا صحیح ہے. میں آپ کو آپ کے ہندو دھرم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں, مذہبی کتابوں کا. اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیا اپنشد چیپٹر نمبر 6 ادھیے نمبر 2 منترا نمبر 1, ایکم ایودتیم, ایشور خدا بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے شویتا سوتر اپنشد میں ادھیائے نمبر 6
श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न कदीपा, उस ईश्वर के कोई वालदेन नहीं, उस ईश्वर का कोई रब नहीं। मतलब ईश्वर का, भगवान का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। और साफ तौर पे लिखा गया है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की, उस भगवान की, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। अक्स, प्रतिमा जो संस्कृत लफ्ज है, उसके मानिए अक्स। खुदा का कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। और यह पैगाम दोहराया गया है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, जिसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। साफ तौर पे आपके मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है। और हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र है, एकम ब्रह्म देवता नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अभी मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब, जब आपके मजहबी किताब में साफ तौर से लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो फिर भी आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है? नहीं, नहीं। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है, गलत है? फिर गलत है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि इस खुदा, इस ईश्वर, इस अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर बट और एक क्वेश्चन है। सॉरी, बट एक क्वेश्चन है, मैं एक पूछता सवाल हूं। है सर। आपका एक सवाल है? हाँ। ठीक है, पूछ सकते हैं आप। अगर मैं मुसलमान बन गया और ऐसा ही तो इंसान को भूत ही भड़काता ना। जिस अगर आप मुसलमान बन गए तो इंसान को तो भूत ही भड़काता ना। आपकी आवाज जरा साफ नहीं आ रही। शैतान ही भड़काता ना इंसान को। आप अगर मुसलमान बन गए तो वो नहीं, इंसान को तो शैतान ही भड़काता ना। इंसान को शैतान भड़काता है? हाँ। तो अगर मैं मुसलमान बन गया और गलत काम किया तो मेरे वास्ते मुसलमान का नाम खराब हुआ, तो अल्लाह क्या मुझको माफ करेंगे? भाई साहब का सवाल जो समझ में आ रहा है मुझे, मैं दरखास्त करूंगा ऑडियो टेक्नीशियन से, अगर मैं मॉनिटर स्पीकर को साफ कर सके। थोड़ा प्रॉब्लम भी रहेगा, ऑडियंस को साफ सुनने में आ रहा है, मुझे सुनने में नहीं आ रहा है क्योंकि मेन स्पीकर आपके तरफ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियो टेक्नीशियन से कि अगर जो मॉनिटर स्पीकर है उसे साफ करे। भाई साहब का सवाल है, क्या इंसान को अक्सर शैतान भड़काता है? अगर मैं मुसलमान बन गया और शैतान मुझे भड़काया और मैं गलत काम किया, तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल है कि अगर वो इस्लाम कबूल किया और शैतान ने भड़काया, उसने गलत काम किया, तो क्या अल्लाह माफ करेगा? दो चीजें हैं। एक इंसान है जो इस्लाम कबूल ही नहीं करता है। जो इंसान इस्लाम कबूल ही नहीं करता, नहीं मानता है कि खुदा एक है, बुत परस्ती करता है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता है, उसके लिए 100% वो जन्नत में नहीं जा सकता है। 100%, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा दूसरे की इसकी इबादत करता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो मानता है कि एक अल्लाह है, मानता है कि मूर्ति पूजा गलत है, मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और गलत काम करता है। हो सकता है कि झूठ बोलता है, हो सकता है कि वो चोरी करा, हो सकता है वो शराब पी रहा है, ये गलत है, हराम है। लेकिन फिर भी अगर वो बुत परस्ती नहीं करता है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो शिर्क के अलावा, बुत परस्ती के अलावा, मूर्ति पूजा के अलावा अगर आप दूसरे गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला माफ कर सकता है। आपके फिर भी चांसेस है कि आप जन्नत में जा सकते हैं।
لیکن اگر بت پرستی کرتے ہوئے آپ مریں گے تو آپ کو جنت میں جانے کی کوئی بھی چانس نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے سارے دن گناہ کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, لیکن جب رات کو توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر لیتا ہوں. میرے بندے اگر رات کو گناہ کرتے ہیں اور دن میں توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر لیتا ہوں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان اور رحیم ہے. وہ رحمت والا ہے اور کرم کرنے والا ہے. آپ اگر غلطیاں کریں گے, اگر شیطان بھڑکائیں گا تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ کو پتا چلے گا آپ نے غلطی کی, اللہ سے توبہ کرو, دعا کرو کہ پھر سے وہ چیز نہیں کریں گے, اور اچھی نیت سے پھر سے اللہ کی طرف پلٹتے, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. پھر سے آپ گناہ کریں گے, پھر سے معافی مانگو. اللہ رحمان اور رحیم ہے, جب بھی معافی مانگو سچے دل سے مانگو, انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کریں گا. اور اگر آپ بت پرستی سے دور ہے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے, تو آپ کے ہائی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. تو ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں سر, ایک سیکنڈ سر, کیا قرآن میں لکھا ہے نا شراب حرام ہے؟ جی ہاں, تو جب سگریٹ بھی حرام ہوگا؟ سگریٹ بھی پینا حرام ہے, قرآن میں نہیں لکھا ہے لیکن حرام ہے. اچھا, یہی پوچھنا چاہتا تھا, کیونکہ ہمارے یہاں جو ایف سیکٹر مسجد میں جماعتی آتے وہ بھی سگریٹ پی لیتے. شراب پینا تو صاف طور پہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں, سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں کہ حرام ہے. لیکن سگریٹ پینا قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے, سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195, کہ اپنے ہاتھ سے اپنا خود قتل مت کرو, یعنی سوسائڈ مت کرو. آج کی سائنس کہتی ہے کہ ٹبیکو کے وجہ سے, سگریٹ پینے کے وجہ سے ہر سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے ہر سال 40 لاکھ لوگ مرتے ہیں صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے. دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے شراب کے بعد, تو سب سے زیادہ موت ہوتی ہے کوئی چیز پینے یا کھانے کی وجہ سے, وہ ہے سگریٹ. تو کیونکہ پہلے لوگ کو پتا نہیں تھے کہ سگریٹ از سلو پوائزننگ, تو کئی علماء کہتے تھے مکروہ ہے. آج 400 سے زیادہ فتوے ہیں سعودی میں, ایجپٹ میں, جو کہا گیا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے. ابھی جو لوگ کو لت لگ گئی ہے, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے. لیکن اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے. ہم دعا کریں گے کہ ان مسلمان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ یہ بری لت سے انہیں نجات ملے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر, میں بھی تو تھوڑا اسلام ریسرچ کر رہا ہوں, اس کے بعد میں خود بخود قبول کر لوں. انشاءاللہ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں اور ریسرچ کرے, اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ہاتھ سے ایک ترجمہ لے قرآن کا, اور میری درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, اور انشاءاللہ اس سے آپ ہدایت پائیں گے. اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ مذہب صحیح ہے, پھر ہی قبول کرنا, کوئی زبردستی نہیں. آپ جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ اسلام, یہ قرآن میں صحیح باتیں لکھی ہے, یہ سب سے بہترین مذہب ہے, پھر ہی آپ قبول کیجئے. میں درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ آ کے انشاءاللہ قرآن مجید کا نسخہ مجھ سے لے سکتے ہیں. سر, تھینک یو. مائک